السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنازے اور موت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، یا شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ اگر کوئی شخص یا ان کا کوئی رشتہ دار، ان کا کوئی قریبی زندگی میں ان کے ساتھ ہو تو وہ اس کے ساتھ بہت ہی محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، اور وہی شخص جب فوت ہو جائے تو اس سے دور دور رہتے ہیں کہ یہ اب فوت ہو چکا ہے. کئی لوگ یہ الفاظ بھی کہتے ہیں کہ یہ اب ناپاک ہے، کیونکہ یہ اپنی طہارت خود نہیں کر سکتا ہے، تو فوت ہو چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، تو میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو ان کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کو غسل دیں اور ان کو دفنانے کے لیے چلا جائے گا، بس اتنا، اس کے علاوہ نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے کسی قریبی کو خود اپنے ہاتھ سے غسل دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ کئی ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے دوست کو یا اپنے کسی قریبی کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو، اس سے اتنی محبت تھی کہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس نے اس کا ماتھا چوما، اس کی پیشانی چومی، اس کا بوسہ لیا. یہ بھی واقعات جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں. اب یہ کہنا کہ مرنے کے بعد جو میت ہے وہ پلید ہو جاتی ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ میت کا بوسہ لینا، جس طرح میں نے کہا، اب اس کی شرعاً کیا دلیل ہے؟ اس کی کئی دلیلیں جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ملتی ہیں، لیکن چند جو مین جو ہیں وہ اس کے متعلق میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پہ موجود نہیں تھے. تو ان کو جب خبر ہوئی تو وہ جلدی جلدی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، ان کی پیشانی کو چوما. ایک تو دلیل یہ ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی واقعہ موجود ہے، یہ مکمل ایک واقعہ ہے. اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل اگر میں بیان کروں گا تو کافی وقت لگ جائے گا، تو اس لیے مختصر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا. اور اس کی دوسری دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے خود ثابت ہے کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، جن کی تقریباً 18 ماہ تقریباً ان کی عمر تھی جب وہ وفات پا گئے. یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ جو کہ ایک لونڈیاں تھی، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بطن سے یہ اولاد ہوئی تھی. تو تقریباً 18 ماہ 1.5 سال تقریباً ان کی عمر رہی ہے. اس کے بعد یہ وفات پا گئے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. تو اس وقت
حضرت عبد الرحمن بن عوف اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں پہ موجود تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے تو منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چیخو پکار کرنے سے یا بین کرنے سے، اپنے آپ کو پیٹنے سے، اس سے منع فرمایا ہے، رونے سے میں نے منع نہیں فرمایا۔ اور یہ رونا اس شخص کے لیے نکل جائے جس کے لیے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہو، جسے آپ بہت زیادہ شفقت کرتے ہو، اور یہ رونا شفقت کا رونا ہے۔ تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا۔ تو یہ اور بھی کئی دلیلیں جو ہیں وہ احادیث میں سے ملتی ہیں۔ تو یہ ایک دو مین دلیلیں جو ہیں وہ اپنی میت کو، قریبی کو چومنے والے جو ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو شخص ہمارا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، جس سے ہم دنیا میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اگر اس کو الوداع کرے تو اس طریقے سے کرے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے اس طرح پچھلے سے پچھلے رمضان کی بات ہے کہ میرے جو نانا تھے تو ان کی وفات ہوئی، تو رمضان کا مہینہ تھا۔ مجھے جب بتایا گیا کہ اس طرح تراویح پڑھا رہا تھا غالباً، تو اس وقت مجھے بتایا گیا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اسی دن رات کو ان کے جو بچے تھے ان کا مجھے فون آیا کہ جنازہ آپ نے پڑھانا۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ میں صبح آپ کے پاس پہنچ جاؤں، تو انشاءاللہ تعالی لازمی جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، کیونکہ ان کے ساتھ میری بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ تو میں پہلے ان کے گھر گیا جہاں پہ ان کی میت تھی۔ تو جب وہاں پہ گیا تو ایک تو یہ تھا کہ یا تو میں اپنے آپ کو قابو میں کرتا، تو بہتر میں نے یہ سمجھا کہ اگر ان کے محبت کا ایک اپنا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے، تو میرے ذہن میں یہ چند باتیں جو ہیں وہ اس وقت آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا ایک عمل کیا ہے، جو کہ ایک محبت کا بہترین ایک طریقہ ہے۔ تو میں نے اس وقت کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں پہ جا کے ان کے پیشانے پر بوسہ لیا۔ تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس عمل کو بہت ہی معیوب سمجھ رہے تھے کہ میں نے ایک میت کو جو ہے وہ بوسہ دیا۔ تو میں نے اس وقت جو ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی معیوب سمجھنے والی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اتنا کر کے میں پیچھے ہٹ گیا، پھر بعد میں باقی عمل جو ہے جنازے وغیرہ کا سارا کچھ الحمدللہ خود کیا۔ تو یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کرنے کا بہترین عمل یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو چیخو پکار کرنا، برے کلمات کہنا، غلط اعمال کرنا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔